بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آپ لیکچر نمبر آپ یوں کہہ لیں کہ 34 کے ساتھ مطالعہ پاکستان کے لیکچر نمبر 34 کے ساتھ آپ کی خدمت میں جو حاضر خدمت ہیں. موضوع ہے ہمارا آج کا کہ پاکستان میں آئین سازی کا ارتقاء، اور اس ارتقاء میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو ہے وہ آئین سازی کس طریقے سے ہوئی، اور پہلا آئین جو کہ تقریباً 9 سال کا عرصہ لگا جسے ملک میں نافذ کرنے میں، تو اس کے لیے ہمیں کن کن مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو اس کے بعد جیسا کہ ہم پچھلے لیکچر میں ہم نے سنا تھا کہ پہلا جو پاکستان کا آئین ہے وہ 1956 میں جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ بن گیا. اور اس کے بننے کے بعد اس پہ جو ہے اس میں بہت سے آپ یوں کہہ لیں کہ کچھ چیزیں رہ گئی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو 2.5 سال تک پاکستان کی جو قانون ساز اسمبلی تھی اس نے چلایا. اور اس میں ہم نے دیکھا، ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ بہت ساری چیزیں جو تھی، جو کچھ کوتاہیاں کمیاں رہ گئی ہوئی تھیں، تو ان کو وہ پھر سامنے آنا شروع ہوئی. اور پھر میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کچھ اندرونی عناصر اور کچھ جو بیرونی عناصر تھے انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ ان آئین کو یا ان دساتیر کو جو کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد بن جانے چاہیے تھے، لیکن ان کے بننے میں کس طریقے سے رکاوٹیں پیدا کیں، اور پھر جب وہ بن گیا تو اس طریقے سے اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ اس کی کانٹ چھانٹ کی گئی کہ بہت ساری چیزیں جو تھی اس میں واضح نہیں ہو رہی تھی. تو بہرحال اس کا ہم تھوڑا سا پس منظر لیتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہوگا 1956 کا آئین اور 1962 کا آئین. تو یہ چونکہ چیپٹر جو ہے وہ طویل ہے، تو اس کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی جو صرف اسلامی دفعات ہیں انہی کو ڈسکس کریں گے. خصوصیات تقریباً آئین جو تھے وہ تینوں کی ایک جیسی تھی، سوائے ایک دو میجر جو چینجز تھی، کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1956 کا آئین جو تھا اسے ہم پارلیمنٹری آئین کہیں گے، پارلیمانی آئین کہیں گے، کہ جس میں پارلیمنٹ کو جو ہے وہ بالادستی تھی، اور پارلیمنٹ کا جو سربراہ تھا وہ وزیر اعظم تھا. اور اس کو جب ختم کیا گیا تو پھر اس کے بعد جنرل ایوب خان نے 1962 کو جو ایک پریزیڈنشل یا صدارتی جو آئین پیش کیا، اس میں جو آپ یوں کہہ لیں کہ ملک کا جو کرتا دھرتا تھا وہ کیا صدر ہوتا تھا. تو اس طرح سے ایک پہلا آئین جو ہے وہ پارلیمانی ٹوٹل، جس میں پاور جو ہے وہ پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کے پاس، گو کہ گورنر جنرل کا وہ جو ایک وہ تھا اثر حکومت برطانیہ کا وہ تھا، تو وہ ایک ملغوبہ سا تھا. آئینی طور پر جو سربراہ تھا مملکت کا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ایگزیکٹو پاور جس کے پاس تھی وہ وزیر اعظم کے پاس تھی. اسی طرح سے پھر جب 1962 کا جو صدارتی آئین بنا تو اس میں جو ایگزیکٹو پاورز جو تھی وہ پرائم منسٹر سے پریزیڈنٹ کو شفٹ ہو گئی. اور بہرحال وہ بھی وہ بنیادی جمہوریتوں کے ذریعے سے جو ارکان منتخب ہو کے آئے، اور پھر وہ انہوں نے اس کو ووٹ دیا، ریفرینڈم ہوا یا رائے شماری، وہ ایک علیحدہ سا ہے. لیکن چونکہ اس نشست میں ہم صرف جو اس وقت وہ جو آئین تھے 1956 کا اور 1962 کا، اس میں ہم ان کا ایک تقابلی جائزہ لے رہے ہیں، ان کمپیریزن کرتے ہیں کہ اس میں کیا چیز کم تھی، اس میں کیا چیز زیادہ ہے، اور پھر ان کے تقابلی جائزے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز جو ہے وہ اس کو ختم کیا گیا، کس چیز کا اضافہ کیا گیا. بہرحال جب ہم اس کی آئین کی اسلامی دفعات پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تھوڑا سا پس منظر میں بتاتا چلوں کہ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس مجوزہ دارالحکومت جو ہے
کراچی میں ہوا، اور اس میں 1945-46 کے انتخابات میں پاکستانی علاقوں سے منتخب ہونے والے مسلمان ممبروں نے شرکت کی، جو کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ان میں زیادہ تعداد کن لوگوں کی تھی اور کس مکتبہ فکر سے یا کس اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق تھا، اور وہ کتنے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرتے تھے، جن کے بارے میں قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ تو بہرحال یہ ویسے ہی تذکرہ آ گیا۔ تو اجلاس میں 1935 کے قانون ہند میں ضروری ترامیم کر کے پاکستان کا عبوری آئین منظور کیا گیا، جو 15 اگست 1947 کو نافذ العمل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے اپنے آئین کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی۔ ان کے نتیجے میں قرارداد مقاصد، وہی جو پچھلے لیکچرز میں ہم ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں کہ قرارداد مقاصد اور بنیادی اصولوں کی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی، جس نے یہ طے کرنا تھا کہ پاکستان میں کس قسم کا آئین ہوگا اور کس طریقے سے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس کمیٹی نے دستور ساز اسمبلی میں 2 رپورٹیں پیش کی، جنہیں اسمبلی نے مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے ایک فارمولہ مرتب کیا جسے محمد علی بوگرا فارمولہ کہا گیا۔ اس پر عمل درآمد سے قبل ہی 24 اکتوبر 1954 کو گورنر جنرل ملک غلام محمد نے اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ اس پر نئی دستور ساز اسمبلی 1955 میں قائم ہوئی، جس نے 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان میں 1 یونٹ قائم کر دیا، جو کہ پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1 یونٹ کا کیا قائم کرنے کا کیا مقصد تھا۔ 1 یونٹ کے قیام کے بعد آئین پاکستان کی کوششیں تیز ہوئیں۔ بالآخر 8 جنوری 1956 کو آئینی مسودہ شائع ہوا، جو 9 جنوری 1956 کو دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اس دستور ساز اسمبلی نے 29 فروری 1956 کو آئینی مسودہ منظور کر لیا۔ آئینی مسودے کی منظوری وزیر قانون ابراہیم اسماعیل آئی چندری گر کی نگرانی میں عمل آئی، جبکہ آئین کی منظوری کا اعلان باقاعدہ اسپیکر اسمبلی عبدالوہاب نے کیا۔ 2 مارچ 1956 کو گورنر جنرل میجر جنرل سکندر مرزا نے آئین کی اپنی دستخطوں سے توثیق کر دی۔ اس طرح پاکستان کا پہلا آئین تیار ہوا، جو 23 مارچ 1956 کو نافذ العمل ہوا۔ یہ آئین 234 دفعات اور 6 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ یہ آئین صرف 2.5 سال نافذ رہ سکا۔ اس آئین کی اسلامی دفعات جو تھی وہ یہ تھی کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ 1956 کے آئین میں واضح کیا گیا کہ پوری کائنات میں اصل اقتدار اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور یہ اقتدار پاکستان میں اللہ تعالیٰ کی مقدس امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں رہے گا۔ اس کا دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ کہ آئین کے تحت مملکت کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اس کا تیسرا پوائنٹ تھا کہ آئین میں صدر کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ اس کا چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ اسلام کے اجتماعی اصولوں کی پیروی، جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف ایسے اسلامی اصولوں کو ملک میں نافذ کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اس کی جو اسلامی دفعات کے 5واں پوائنٹ ہے وہ یہ تھا کہ اسلامی طرز حیات کا فروغ، پاکستانی عوام کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں گے کہ وہ اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں، قرآن و سنت کی روشنی میں بسر کر سکیں گے۔ اسی طرح سے اس کا جو چھٹا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اسلامی قوانین کا نفاذ، ملک میں اسلامی قانون نافذ کیا جائے گا۔ پہلے سے موجود تمام جو قوانین ہیں ان کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال دیا جائے گا، نیز آئندہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون منظور یا نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اتحاد عالم اسلام کے لیے اقدامات، اس آئین میں 1956 کے آئین کے اسلامی دفعات میں یہ بھی تھا کہ حکومت پاکستان کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا گیا کہ وہ اسلامی جذبہ اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے
تمام اسلامی ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ خوشگوار تعلقات استوار کرے گی۔ اور اس کا نیکسٹ پوائنٹ کہ اسلامی اقدار کی حفاظت، حکومت پاکستان اسلام کے اقدار یا قدریں یا ویلیوز اسلامی اقدار کا تحفظ کرے گی۔ تمام غیر اسلامی اقدار مثلاً عصمت فروشی، جوا، سٹے بازی، فحش لٹریچر کی اشاعت و فروخت پر پابندی عائد کرے گی۔ نیز غیر مسلموں کے مذہبی مواقع کے علاوہ شراب نوشی کو ممنوع قرار دیا گیا۔ اس کا جو نواں پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ حکومت پاکستان بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کرے گی۔ بنیادی انسانی حقوق کیا ہیں؟ مثلاً آزادی تحریر و تقریر کرنے کی آزادی، آزادی فکر، مذہبی اور ثقافتی آزادی، نقل و حرکت اور جائیداد کی خرید و فروخت کی آزادی، روزگار کی فراہمی کی آزادی، طبی سہولتوں کی فراہمی کی آزادی اور ضروریات زندگی روٹی، کپڑا اور مکان کی فراہمی کی آزادی حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہوگی۔ اسی طرح سے اس کا جو 10واں پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کے متعلق تھا کہ اقلیتوں کی مذہبی اور ثقافتی آزادگی کا تحفظ دیا جائے گا۔ آئین کی روح سے اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی اور انہیں ہر قسم کی مذہبی اور ثقافتی آزادی ہوگی۔ وہ مطلب ہے کہ آپ یوں کہہ لیں کہ ان کو اپنے جو پرفارم کرنے کے لیے اپنے مذہبی رسومات ان کو ہر قسم کی آزادی ہوگی۔ اچھا، اسی طرح سے اس کا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ادارہ تحقیقات اسلامیہ کا قیام، کہ آئین کی روح سے ایک ادارہ تحقیقات اسلامیہ یعنی اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے گا جو اسلامی قوانین کے نفاذ کے بارے میں جدید تقاضوں کی روشنی میں اسلامی احکامات سے متعلق رائے دے گا۔ اسی طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ واحد شہریت کا تھا کہ یعنی پاکستان کے باشندے صرف پاکستانی کہلائیں گے، انہیں صوبوں کی شہریت حاصل نہیں ہوگی، جیسا کہ اس وقت وہ جو صوبائی ایک تصب تھا، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی، تو اس چیز کو یہ رکھتے ہوئے جو ہے وہ طے کیا گیا۔ اسی طرح سے پارلیمانی نظام کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئین کے مطابق ملک میں پارلیمانی نظام حکومت رائج کیا گیا۔ مرکز میں حقیقی اختیارات وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو حاصل تھے، اور آپ یوں کہہ لیں کہ اسی طریقے سے اس کا جو چناؤ تھا وہ کس طریقے سے کیا جاتا تھا، اس کی جو آپ یوں کہہ لیں کہ خصوصیات میں تھا کہ یہ آئین جو تحریری تھا اور مختصر تھا، اس میں جو ہے وہ وفاقی طرز کا آئین تھا اور اس میں 2 صوبوں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان پہ مشتمل تھا، اور مرکز کے علاوہ باقی چیزوں میں صوبے جو ہے وہ خود مختار تھے۔ پھر دونوں صوبوں کی جو ہے وہ ایک ایوانی مقننہ تھی کہ پارلیمنٹ کا جو ایوان بنایا گیا تھا اس کے ارکان کی تعداد 300 تھی، عورتوں کی مخصوص نشستیں تھیں، اور جس کے لیے آپ یوں کہہ لیں کہ پارلیمنٹ کا انتخاب جو ہے وہ 5 سال کے لیے کیا جاتا تھا، جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ 2 ایوانی ہیں، 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ پہ، تو اس وقت وہ صرف قومی اسمبلی پہ، یہ 1956 کے آئین کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے قومی زبان اردو اور بنگالی کو جو ہے وہ قومی زبان اور انگریزی کو دفتری زبان کا درجہ دیا گیا تھا۔ عدلیہ کی آزادی کی بھی بات کی گئی تھی۔ یہ آپ یوں کہہ لیں کہ اس پہ ہم تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک اسلامی اصولوں کے قریب ترین تھا 1956 کا آئین۔ از روئے اسلام حکومت عوام کی ہوتی ہے۔ 1956 کے آئین میں بھی پارلیمانی نظام کے تحت عوامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم آئین میں شامل بیشتر اسلامی دفعات پر عمل درآمد نہ کر کے ان کی اہمیت کو اجاگر نہ کیا گیا۔ آئین کی روح سے ادارہ تحقیقات اسلامیہ عمل میں لایا گیا، مگر اس ادارے کو اپنے فرائض انجام دینے کا پوری طرح موقع نہ دیا گیا۔ المختصر، آئین میں شامل اسلامی دفعات پر اگر عمل درآمد کیا جاتا تو کسی حد تک پاکستانی معاشرہ اسلامی معاشرہ بن سکتا تھا۔
اب ہم اس کے جو نیکسٹ آئین ہے اس کی طرف آتے ہیں جی. 1962 کا جو آئین ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ صدر جنرل محمد ایوب خان نے ملک کے لیے نیا آئین بنانے کے لیے ایک دستوری کمیشن قائم کیا. کمیشن نے اپنی سفارشات 1961 میں صدر کو پیش کی. صدر نے ان سفارشات میں اپنی مرضی کی ترامیم کی. بعد پاکستان کے لیے ایک آئین تیار کیا جسے 8 جون 1962 کو نافذ العمل کر دیا گیا. 1962 کے دستور کی جو اسلامی دفعات ہیں ان کی پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ دستور کا ابتدائیہ آئین کے ابتدائیے میں قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا جس میں نمایاں طور پر یہ شک موجود ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. باشندگان پاکستان کو ریاست کا نظام چلانے کے لیے جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ ان کے پاس امانت ہے. وہی ووٹ قوم کی امانت اللہ کی امانت. ٹھیک ہے جی کہ آپ ووٹ دیتے وقت کیا سوچتے ہیں کہ آپ کس چیز کے لیے جو ہے وہ ووٹ دے رہے ہیں. اسی طرح سے تحریری شکل میں یہ آئین تھا. 1962 کا آئین بھی تحریری شکل میں تھا. اس کے 250 دفعات ہیں اور 5 گوشواروں پر مشتمل ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک علیحدہ سی جو بات کہ یہ آئین جو ہے یہ صدارتی طرز حکومت کو ریپریزنٹ کرتا تھا. 1962 کے دستور کے تحت ملک میں صدارتی طرز حکومت رائج کیا گیا. قومی زبان 1962 کے آئین میں اردو اور بنگالی دونوں کو پاکستان کی قومی زبانیں قرار دیا گیا. مملکت کا نام آئین کے ابتدائی مسودے میں پاکستان کا نام جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. بعد میں عوامی رجحان کے پیش نظر وطن عزیز کے نام کی ابتدا میں اسلامی کے لفظ کا اضافہ کیا گیا. اس طرح ملک حسب سابق اسلامی جمہوریہ کہلانے لگا. سربراہ ریاست کا مسلمان ہونا اس آئین کی روح سے سربراہ ریاست کا مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا. اسی طرح سے اسلامی طرز زندگی کو فروغ دینا 1962 کے آئین میں اسلامی طرز زندگی کے احیاء کو فروغ دیا گیا تاکہ مسلمان پاکستان انفرادی اور اجتماعی ہر دو لحاظ سے اسلامی طرز فکر اپنا سکیں. اس طرح ان کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع بسر ہوں گی. قرآن اور اسلامیات کی تعلیم لازمی. اسلامی دستور میں مسلمانوں کے لیے قرآن اور اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دی گئی. آئین کے تحت یہ طے کیا گیا کہ غیر اسلامی اقدار کو بدل دیا جائے گا. ملک سے سود خوری، عصمت فروشی، جوا بازی، شراب نوشی اور دیگر منشیات کے استعمال جیسی غیر اسلامی حرکات کی حوصلہ شکنی کی جائے گی. مساجد و اوقاف آئین میں یہ بھی کہا گیا کہ ملک میں زکوٰۃ، مساجد اور اوقاف کے سلسلے میں مناسب قوانین وضع کیے جائیں تاکہ یہ ادارے معاشرے میں فعال کردار ادا کریں. اسلامی مشاورتی کونسل کا قیام. قانون، تعلیم اور دینی امور سے متعلق قوم کے منتخب نمائندوں کی رہنمائی کے لیے آئین میں طے کیا گیا کہ اسلامی مشاورتی کونسل کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جائے تاکہ قانون سازی کو اسلامی خطوط پر استوار کیا جائے. اس میں بڑے بڑے اہل علم، قانون دان اور مذہبی رہنماؤں کو شامل کیا گیا. اس کا نیکسٹ پوائنٹ جی کہ جدید دور کے تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے ایک ایسے ادارے کی ضرورت تھی جو مسلسل تحقیقات کرتا رہے اور قانون کو حالات کے تابع رکھے. اس غرض کے لیے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا. اسلامی ممالک سے خوشگوار تعلقات. اس آئین میں اسلامی ممالک سے قریبی تعلقات استوار کرنے پر زور دیا گیا. قرآن مجید کی اغلاط سے پاک اشاعت. 1962 کے آئین میں جہاں اسلامی تعلیمات کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا وہاں یہ بھی تحریر کیا گیا کہ قرآن مجید کی غلطیاں یا اغلاط سے پاک اشاعت کی جائے گی تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام پیدا نہ ہو. چونکہ اس وقت بھی وہ قادیانیوں کا ایک بڑا شور و غوغا تھا تو ان تمام چیزوں کو جو ہے سامنے رکھ کر یہ چیزیں جو ہے وہ طے کی گئی. اسی طرح سے بنیادی حقوق کی فراہمی. عوام کو بہتر زندگی گزارنے اور اپنی صلاحیت کے اظہار کے لیے کئی حقوق دیے گئے جنہیں شہریوں کے بنیادی حقوق کہتے ہیں. اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں کہ آئین میں یہ طے کیا گیا، اس بات کا بھی ذکر کیا غیر مسلموں کے حقوق کو ہر طرح کا تحفظ دیا جائے گا. اس امر کا خاص طور پر
تذکرہ کیا گیا کہ انہیں اسلام کے طے شدہ اصولوں کی روشنی میں حقوق حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے، یعنی کہ غیر ملکیوں کی جو ایک حیثیت ہوتی ہے ایک اسلامی مملکت میں، اس کو وہ اس اپرچونٹی کو وہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر کے تو آگے وہ اپنا طرز زندگی آپ یوں کہہ لیں کہ گزار سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں ہم یہ کہتے ہیں جی کہ جو 1962 کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین تھا، اس میں یہ ہے کہ یہ ایک صدارتی آئین تھا، صدارتی نظام جو کہ بادشاہت کے نظام کے مترادف ہے، کہ باعث آئین میں بنیادی اسلامی اصولوں سے روگردانی کی گئی۔ آئین کے تحت اسلامی مشاورتی کونسل عملاً بے اختیار ادارہ تھی۔ آئین میں شامل اسلامی دفعات پر بھی صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے آئین کی تمام اسلامی دفعات اپنی اہمیت کھو بیٹھی۔ بالآخر 1962 کا صدارتی آئین بعض خامیوں کے سبب 8 سالوں میں ناکام ہو گیا۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع تھا جی، انشاءاللہ آپ نے اس کو پسند کیا ہوگا، اور اگر آپ کو کچھ مزید اس کے بارے میں کویشچن اگر آپ کے ذہنوں میں ہیں تو اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ آپ SMS کے ذریعے سے یا آپ وائس میسیجز کے ذریعے سے ضرور پوچھیے، لیکن یہ نہ پوچھیے کہ یہ آپ کہاں سے تیار کرتے ہیں جی، کی بک سے تیار کرتے ہیں فلاں۔ یہ میرا کام ہے، مجھے اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، یاد کریں، سمجھیں، سوچیں، اور اگر کوئی کویشچن بنتا ہے تو وہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ جی، اللہ حافظ۔